अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीजन 1 एपिसोड 7 के साथ मैं आपका मेजबान अब्दुल गफ्फार आपकी हाजिर खिदमत। संडे कमेंट बॉक्स असल में आज हमारा मौजू है, इसलिए कि हफ्ते में जितने भी सवालात आप लोगों की तरफ से आते हैं उन तमाम ही का जवाब देना हम मुनासिब समझते हैं। लेकिन अगर उनमें से कुछ सवालात रह जाएं तो हम माजरत चाहते हैं, इसलिए कि लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए बिना किसी ताखीर और तमहीद के हम संडे कमेंट बॉक्स का सबसे पहला सवाल लेते हैं करीम भाई का। करीम भाई सवाल कर रहे हैं कि हराम और हलाल चीजों की पहचान कैसे करें। कुछ चीजें वो होती हैं जो हराम होती हैं, या कुछ चीजें वो हैं जो हलाल हैं लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें मिक्स करके उसको हराम कर दिया गया है, जैसे कि खंजीर की चर्बी है, या ऐसे ही कोई चीज बनाई गई है लेकिन उसके अंदर झटके का मुर्गे का गोश्त डाल दिया गया है, चिकन डाल दिया गया है। तो पहले ये चीज हलाल थी, जैसे कि पिज्जा मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए कि पहले से उसके अंदर जो चीज बनाई जा रही थी वो हलाल थी, जैसे आटा या उसके अंदर जो चीजें वेजिटेबल के तौर पर डाली जा रही हैं। लेकिन जैसे ही उसके अंदर झटके का चिकन डाला गया तो वो अब हलाल नहीं रहा, इसलिए कि उसके अंदर चिकन डल चुका है और वो भी झटके का, यानी हलाल नहीं डला बल्कि झटके से हलाल किया हुआ नहीं डाला गया, बल्कि झटके वाला चिकन मुर्गा उसमें डाला गया। तो जाहिर बात है अब कोई भी मुसलमान, कोई भी ईमान वाला इसको खाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसी सूरत के अंदर जबकि आपको ऐसा चिकन मिले जो झटके वाला है तो अब यह हलाल नहीं रहा, हराम रहा है। मैं एक वसूल बताता हूं आपको, यह हमेशा वसूल याद रखें, और वसूल यह है, उसूल के ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए चीजों को जानना पहचानना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जिस चीज के बारे में आपको यकीन हो, आपकी तहकीक हो जिस सिलसिले में कि यह वाकई हराम प्रोडक्ट है या हराम चीज है, तो फिर आप उसको ना खाएं, इसलिए कि वो हराम है, शरीयत ने मना किया है। लेकिन अगर आप किसी के बारे में, किसी साहब ने कह दे कि यह हराम है, आपकी कोई तहकीक नहीं, आपकी कोई रिसर्च नहीं, इसके ऊपर आपने कोई तहकीक नहीं करी, बल्कि लोगों की कहने की बुनियाद पर आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ दिया इस बुनियाद पर कि वह हराम है। बेशक अगर शुबा आपको यह है और यकीन है आपका इसके ऊपर, गालिब है यकीन आपके ऊपर कि वाकई ये हराम हो सकता है, तो फिर खाना हलाल नहीं है, हराम ही है। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ नहीं है बल्कि आप समझ रहे हैं कि यह हलाल है, लोग वैसे ही कह रहे हैं या सही तहकीक ये है कि यह हलाल है, तो फिर आप इसको हलाल समझते हुए खाएंगे। इसकी थोड़ी सी तफसीर बताना इसलिए भी जरूरी है कि आजकल मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां, प्रोडक्ट जैसे कि आपको जगह जगह मिलेंगे, और ये जैसे जोमेटो है, इसके अलावा और भी बहुत सारी आपकी कंपनियां इंडिया और इंडिया का बाहर भी आपको देखने की मिल सकती है। इसलिए वजाहत के साथ में बताना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए अगला सवाल है सलमान भाई का। ये सवाल कर रहे हैं कि अपनी मोहब्बत से निकाह की दुआ करना कैसा है। मतलब सवाल में ये पूछ रहे हैं कि जैसे कोई खातून है, कोई दोशीजा लड़की है, ये पसंद आ गई इनको, तो क्या उसके लिए उसको यानी दुआ में मांगना और अल्लाह से यूं कहना है अल्लाह ताला तू मेरा इससे निकाह करा दे, तो इस तरह कहना क्या दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि किसी खातून अगर कोई पसंद आ गई है तो उसके बारे में सबसे पहले आप अल्लाह तबारक व तआला से मशवरा करें। दूसरी बात यह है कि अपने घर वालों को उसके यहां भेजे अगर आपको पसंद आई है। फिर यह है कि अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, कोई दुआ करने में कोई हरज की बात नहीं है, बल्कि आप कर सकते हैं। ये जायज दुआ है कि भाई अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला इसको जो है अगर मेरे लिए हक में बेहतर है तो अल्लाह इसको मेरी जो है बीवी बना दे, जौजा बना दे, वाइफ बना दे, तो इस तरह दुआ कर सकते हैं आप अगर बेहतर है तो। दूसरे के बजाकर खुद अपने आप न करे, जाकर का हाथ मिला दे या फिर ये गैर महरम से बात कर लें या कोई दूसरा तरीका अपना लें कि जिससे शरीयत ने आपको मना किया है, आप हरगिज वो रास्ता ना अपनाएं। लिहाजा अगर आपको पसंद है तो आप अपने घर वालों को भेजिए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए। अगर आपके हक में बेहतर होगी वो लड़की तो आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला ये मामला आसान फरमा देगा। अगला सवाल है फारूक भाई का। फारूक भाई सवाल कर रहे हैं कि हाथी का गोश्त खाना हलाल है या हराम है। क्या हाथी का गोश्त खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो मेरे भाई हाथी का गोश्त नहीं खा सकते, बहुत बड़ा है, खाया नहीं जाएगा। मतलब ये नहीं है
ویسے ہی تفریح کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہاتھی حرام ہے اس لیے کہ وہ ان جانوروں میں سے ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جانور پھاڑ کر کے کھاتے ہیں، جیسے کہ شیر ہے، چیتا ہے، ایسے ہی کتا ہے، ایسے ہی بھیڑیا ہے، تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو چیزوں کو پھاڑ کر کے کھاتی ہیں، یعنی یہ درندے ہیں، درندے، لہٰذا درندوں میں سے ہاتھی بھی آتا ہے، اس لیے اس کا گوشت حلال نہیں ہے، اس کا گوشت حرام ہے۔ اگلا سوال ہے عمران کنگ کا، نام خطرناک ہے بھائی، عمران کنگ۔ عمران کنگ سوال کر رہے ہیں کہ فاقہ کیسے آتا ہے، کن وجہ سے گھروں کے اندر فاقہ، یعنی جیسے گھر کے اندر بے برکتیاں، گھر کے اندر فاقہ، گھر پہ کاروبار کا نہ چلنا، گھر میں جو ہے تنگی آنا، پریشانیاں آنا، یہ کس وجہ سے آتی ہے، یہ پوچھ رہے ہیں عمران کنگ۔ تو اس سلسلے میں یہ بات وصولی طور پہ یاد رکھیں کہ گھروں کے اندر بے برکتیوں کا آنا چند وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کے اوپر نہ چلنا، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرنا، نمازوں کا چھوڑنا، نمازوں کے چھوڑنے سے بے برکتی آتی ہے، صبح کو دیر تک سوتے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یوم الصبحۃ یمنع الرزق، کہ صبح کا سونا رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ آدمی اگر صبح دیر تک سوتا رہے گا اس سے بھی رزق تنگ ہوتا ہے، یہ حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ دیر تک، تاخیر تک سونا آج ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بالکل ایک فیشن بن گیا ہے، لہٰذا لوگ 10 بجے، 12 بجے اور 11 بجے لوگ ناشتہ کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اور صبح ان کی ہی 11 بجے یا 10 بجے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بیان فرما دیا کہ آدمی کا رزق تنگ کس وجہ سے ہو رہا ہے، سونے کی بنیاد پر۔ فجر کی نماز کا اہتمام کیا جائے، 5 وقت نمازوں کا اہتمام کیا جائے، ذکر و اذکار کا کثرت کے ساتھ میں اہتمام کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ صبح بھی کرو اور شام بھی کرو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی ہو سکے ذکر کرے، اور گھر کے اندر جو میں نے ابھی وجوہات بتائی ہیں، نمازوں کا چھوڑنا، گناہ کثرت کے ساتھ میں کرنا، گناہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے، آدمی کو باز رہنا چاہیے، ہو جائے تو توبہ کرنا چاہیے۔ دوسرے کہ جیسے سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں کو بڑھا دے گا، تو اس لیے استغفار کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو بڑھا دے گا اور تنگ دستی انشاءاللہ ختم کر دے گا۔ آگے ادھر سوال ہے، تو اس میں سوال ہے الکریم آفیشیل کا، کہہ رہے کہ حضرت میں تو شیخ محمد مڈالی سے، میرا یہ سوال ہے کہ باپ اپنی جوان بیٹی سے کمر یا ٹانگ وغیرہ کی خدمت لے سکتا ہے یا نہیں؟ مطلب ٹانگ کھول کر مالش کرانا یا کمر کھول کر مالش کرانا، یہ کام باپ کو بیٹی سے لینا شعبہ دیتا ہے یا بیٹی یا نہیں؟ بیٹی یہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے جو اس وقت میں بہت ضروری بھی ہے۔ بہت اچھا سوال کیا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ آج کل ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ جوان بیٹیوں سے باپ خدمت لیتا ہے، وہ بھی جسمانی۔ اگر اس پرفتن دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جوان بیٹیوں کے ساتھ میں باپوں کے ریلیشن بہت گہرے ہوتے جا رہے ہیں، یعنی وہ اپنی نفسانی خواہشات انہی سے پورا کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کر دیا، زنا کاری کر دی۔ اس لیے شریعت نے تو یہی حکم لگایا کہ مطلقاً خدمت کی جا سکتی ہے، لیکن موجودہ دور کے اندر مفتیان اس سلسلے میں اب فتویٰ یہ نہیں دیتے، بلکہ فتویٰ وہ یہ دیتے ہیں کہ اب باپ کے لیے اپنی بیٹی سے جو جوان ہے کمر کھول کر کے یا ٹانگوں پر مالش کروانا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے موجودہ دور کے اعتبار سے۔ اس لیے کہ اس وقت میں بہت زیادہ یہ حالات پائے جا رہے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی سے منہ کالا کر رہے ہیں، زنا کاری کر رہا ہے۔ اگر ایسا شہوت کے ساتھ میں پایا گیا، اگر زنا بھی نہیں کیا لیکن باپ نے اپنی بیٹی کا جو ہاتھ ہے یا پیر ہے وہ لگا رہی ہے، اس سے اگر شہوت بھڑک رہی ہے اور یہ اس میں آپس میں ٹچ ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ مساہرت کا مسئلہ کیڑا پڑ جائے گا۔ پھر یہ بیٹی کی جو ماں ہے یعنی اس کو جو بیوی ہے اس کے اوپر حرام ہو جائے گی،
لہٰذا یہ مسئلہ بہت کیڑا ہے، اس لیے اس میں احتیاط بہت زیادہ برتنی چاہیے۔ اگلا مسئلہ ہے اے فور ایپل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا یوٹیوب چینل میں اللہ تعالیٰ آپ کے یوٹیوب چینل میں برکت عطا کرے، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا خوب بدلہ دے، آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں اور ماشاءاللہ کر بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں اللہ تعالیٰ خوب برکتوں کا نزول فرمائے۔ دوسرے ہیں عفان بھائی۔ عفان سوال کرتے ہیں کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ میرے بھائی وضو ٹوٹنے کے لیے 8 چیزیں ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جو اکثر و بیشتر فقہا کی کتابوں کے اندر ملتی ہے، لیکن میں ساری بیان نہیں کر سکتا اس وقت میں، اس لیے کہ ہماری ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوا چلوں، انشاءاللہ تفصیلاً کسی روز اس موضوع پر ویڈیو اپلوڈ فرمائیں گے۔ لہٰذا سبیل ان سے، یعنی شرمگاہ سے، اگلی سے، پچھلی سے، پیشاب کا، پخانے کا، ریح کا خارج ہو جانا۔ اگلی شرمگاہ سے ریح خارج ہوتی ہے لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، جس کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن پچھلی شرمگاہ سے اگر ہوا کا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی وضو کی حالت کے اندر اگر کوئی سو جائے تو پھر اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، پاگل ہو جائے، دیوانہ مجنون ہو جائے، یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز کے اندر قہقہا مارنے سے بھی جو ہے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور ہے، خون کے جسم سے خون یا پیپ کا نکل کر کے بہ جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مختلف صورتیں ہیں جن میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عبد الرحمان، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا ہم شراب کا ایڈورٹائزنگ انٹیریئر کا کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یعنی کیا شراب کا ایڈورٹائز کرنا، ایسے ہی اس میں جو ہے مرمت کے طور پر، یا سمجھ لیجئے اس کو ڈیکوریشن کے طور پر، یا پھر یہ سمجھ لیجئے لوگوں کے سامنے اس کو بتانے کے طور پر، کسی بھی اعتبار سے اگر آپ شراب کے کسی بھی حصے میں تعاون کر رہے ہیں تو پھر قرآن کریم فرماتا ہے، سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 2 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر گناہ پر کوئی تعاون کر رہا ہے، کوئی مدد کر رہا ہے، کوئی راستہ بھی اگر گناہ پہ دکھا رہا ہے تو پھر اس کو بھی گناہ ملے گا۔ لہٰذا اس میں اگر کوئی بھی شکل ایسی پائی جا رہی ہے جس میں شراب کا کوئی بھی فائدہ ہو رہا ہے، شراب والے کا، یا شراب کا ایڈورٹائز ہو رہا ہے، یا شراب کے کام میں آپ مدد کر رہے ہیں، یا شراب کی دکان میں کام کر رہے ہیں اور اٹھا اٹھا کر کے لوگوں کو شراب دے رہے ہیں، اگرچہ آپ نہیں پی رہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شریعت اب کہتی ہے کہ آپ کے لیے یہ کام کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کے تحت یہی حکم ہے کہ آپ ایسا کام نہیں کر سکتے۔ ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوشحال اور سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔